آج ہم بات کریں گے تاریخ کے ایک ایسے دور کی، ایک ایسے شہنشاہ کی جس نے تقریباً 50 سال حکومت کی۔ لیکن یہ کہانی صرف جنگیں جیتنے کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے دلوں کو جوڑنے کی اور برے صغیر کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے کی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جلال الدین محمد اکبر کی۔ تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے نا کہ آخر ایک 13 سال کا لڑکا جو عملی طور پر ایک بھگوڑا تھا، جس کے پاس اپنے نام کے تخت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ تاریخ کے عظیم ترین شہنشاہوں میں سے ایک بنا تو بنا کیسے؟ یہ صرف ایک بادشاہ کی کہانی نہیں ہے، یہ تو ایک پوری سلطنت کے خاک سے اٹھ کر ستاروں تک پہنچنے کی داستان ہے۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ایک نوجوان بادشاہ کے طور پر اسے کن چیلنجز کا سامنا تھا، پھر اس نے کیسے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی، اس کے بعد اس کا وہ انقلابی ویژن جس نے سب کو جوڑا، اور آخر میں ہم بات کریں گے اکبر کی اس میراث کی جو آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ایک نوجوان بادشاہ کا چیلنج۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب اکبر تخت پر بیٹھا تو اسے وراثت میں ملا کیا تھا اور حالات وہ کتنے نازک تھے۔ ذرا تصور کیجئے، عمر صرف 13 سال اور سلطنت وہ تو بس نام کی تھی، حقیقت میں پوری طرح بکھری ہوئی، خزانہ بالکل خالی اور ہر طرف دشمن، بس موقع کا انتظار میں۔ یہ تھی اکبر کی شروعات، ایک بہت ہی غیر یقینی آغاز۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بکھری ہوئی سلطنت کو جوڑنے کے لیے اکبر نے آخر کیا کیا؟ اس نے بنیادی طور پر 2 ہتھیار استعمال کیے، ایک تو تھی تلوار اور دوسرا تھا ایک ایسا منظم نظام جو تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ثابت ہوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے اس نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ دیکھیں، اکبر کی حکمت عملی بالکل صاف تھی۔ پہلا قدم، مرکز کو محفوظ بنانا۔ یہ اس نے 1556 میں پانی پت کی دوسری فیصلہ کن جنگ جیت کر کیا۔ اس کے بعد اگلا ہدف تھا سلطنت کی معاشی شہر رگ پر قبضہ کرنا۔ اس کے لیے 70 کی دہائی میں گجرات کی اہم بندرگاہوں اور بنگال کی زرخیز زمینوں کو فتح کیا گیا، اور پھر آخر میں سرحدوں کو ہر طرف پھیلا کر سلطنت کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ مطلب ہر ایک فتح ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ لیکن ظاہر ہے صرف علاقے فتح کر لینا ہی تو کافی نہیں ہوتا نا، اصل چیلنج تو اب شروع ہوا تھا۔ اتنی بڑی اور اتنی متنوع سلطنت پر حکومت کیسے کی جائے، مؤثر طریقے سے کیسے چلایا جائے؟ یہی وہ سوال تھا جو اکبر کی ذہانت کا اصل امتحان تھا۔ اور اس کا جواب تھا منصبداری نظام۔ یہ واقعی ایک بہت ہی ذہین انتظامی ڈھانچہ تھا۔ دیکھیے، اس میں ہوتا یہ تھا کہ ہر بڑے آفیسر کو ایک منصب یعنی ایک رینک دیا جاتا تھا، اور اسی رینک کے حساب سے اس کی فوجی اور شہری دونوں ذمہ داریاں طے ہوتی تھیں۔ لیکن اس کی سب سے خاص بات اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ عہدے موروثی نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر منصبدار اپنی ترقی اور اپنی پوزیشن کے لیے براہ راست شہنشاہ کا مرہون منت تھا۔ اس ایک چیز نے بغاوت کے خطرے کو بہت کم کر دیا اور ساری طاقت مرکز میں یعنی بادشاہ کے ہاتھ میں جمع کر دی۔ اور اس نظام کے نتائج وہ بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ یہاں اس گراف میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اکبر کے دور حکومت کے شروع اور آخر میں سلطنت کے سائز میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اور یہ صرف زمین کا اضافہ نہیں تھا، بلکہ یہ خوشحالی اور استحکام کا بھی اضافہ تھا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی فوجی اور انتظامی پالیسیاں کتنی زیادہ کامیاب رہیں۔ اچھا، تو فوجی اور انتظامی طاقت تو ایک طرف، اب ہم آتے ہیں اکبر کے ویژن کے تیسرے اور شاید سب سے انقلابی پہلو کی طرف، اور وہ تھا اتحاد کا ویژن۔ یہاں اکبر نے تلوار کا نہیں بلکہ خیالات اور پالیسیوں کا استعمال کیا۔ اس پورے ویژن کی بنیاد تھی صلح کل کی پالیسی پر، یعنی سب کے ساتھ امن۔ اور یہ صرف کوئی اچھا سا نعرہ نہیں تھا، نہیں، یہ ایک باقاعدہ سرکاری پالیسی تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ سلطنت میں عالمگیر رواداری کو فروغ دیا جائے۔ سیدھے لفظوں میں اس پالیسی کے تحت کسی بھی شہری کے ساتھ اس کے مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر کوئی امتیازی سلوک نہیں ہو سکتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قدم کتنا بڑا، کتنا انقلابی تھا۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے ذرا اس زمانے کے حالات کو دیکھیے۔ ایک طرف دنیا بھر میں سلطنتیں تھیں جو تلوار کے زور پر اپنا ایک مذہب نافذ کر رہی تھیں، اور دوسری طرف تھا اکبر جو اپنے عبادت خانہ میں تمام مذاہب کے عالموں کو اکٹھا کر کے بحث کروا رہا تھا، جو غیر مسلموں پر لگا جزیہ ٹیکس ختم کر رہا تھا۔ یہ سوچ، یہ واقعی اپنے وقت سے صدیاں آگے کی سوچ تھی۔ اکبر نامے میں لکھی ایک بات سے اس دور کی سوچ کا بڑا اچھا اندازہ ہوتا ہے۔
उसमें लिखा है, एक बादशाह को हमेशा फतूहात का इरादा रखना चाहिए, वरना उसके पड़ोसी उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। फौज को जंगी मशकें कराते रहना चाहिए ताकि वो तरबियत की कमी की वजह से आराम तलब ना हो जाए। अब इससे साफ जाहिर होता है कि अकबर की ये जो रवादारी की पॉलिसी थी ना, ये किसी कमजोरी की वजह से नहीं थी, बल्कि ये एक ताकतवर पोजीशन से अपनाया गया एक सोचा समझा फैसला था। अकबर ये बात अच्छी तरह समझता था कि सच्चा इत्तेहाद सिर्फ कानून बनाने से नहीं आता, बल्कि सकाफत को जोड़ने से आता है। इसीलिए तो उसने इबादत खाना में इल्मी बहसें शुरू करवाईं, फन तामीर में फारसी और हिंदुस्तानी स्टाइल को मिलाकर एक बिल्कुल नया अंदाज मुतारिफ करवाया और संस्कृत की बड़ी बड़ी किताबों का फारसी में तर्जुमा करवाया। इसका असल मकसद एक ऐसी मुश्तरका सकाफती मिरास बनाना था जिसे सल्तनत में रहने वाला हर शख्स फख्र से अपना कह सके। तो इन तमाम फौजी, इंतजामी और सकाफती कामयाबियों का आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए अब देखते हैं कि अकबर अपने पीछे कैसी लाजवाल मिरास छोड़कर गया। अकबर को अगर एक सुनहरे दौर का मामार कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसका दौर वाकई बेपनाह खुशहाली, इस्तेहकाम और सकाफती तरक्की का दौर था। इसने एक ऐसी मजबूत बुनियाद रखी जिस पर मुगल सल्तनत अगली कई नस्लों तक खड़ी रही। तो आखिर इस मिरास के अहम सुतून क्या हैं? आइए उनको एक एक करके देखते हैं। पहला, एक बहुत बड़ी, मुनज़्ज़म और मुस्तहकम सल्तनत। दूसरा, एक इंतहाई मौसर और देरपा इंतज़ामी निज़ाम। तीसरा, मजहबी रवादारी की एक ऐसी मिसाल जो आज भी याद की जाती है। और चौथा, फन, तामीरात और सकाफत का वो शानदार इम्तिजाज जिसके असरात हमें आज भी बरसगीर में हर जगह नजर आते हैं। और आखिर में हम एक बहुत अहम सवाल पर बात खत्म करेंगे। वो सवाल ये है कि क्या अकबर का एक ऐसे मुआशरे का ख्वाब जहां मुख्तलिफ सकाफतें और मजहब मिलजुल कर रहें सिर्फ तारीख का एक सुनहरा बाब था जो गुजर गया, या फिर ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट था, एक ऐसा नमूना है जिसकी गूंज आज भी बर्रे-सगीर की सियासत और समाज में सुनाई देती है? इसका जवाब शायद तारीख के साथ साथ हमारे आज में भी छुपा हुआ है।